آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ انسان کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور دین کے شعبوں میں سے حساس شعبہ انسان کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست بھی رکھے اور درست کے بعد اس کو محفوظ بھی کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو پہلے درست کرے اور درست کرنے کے بعد اس پہ قائم رہے اور محفوظ رہے۔ اتنا بگاڑ قیامت کے قریب پیدا ہو جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی لالچ کے بدلے میں بیچ دے گا قرب قیامت، یہاں تک کہ اتنا بگاڑ آئے گا کہ ایک انسان صبح کو گھر سے نکلے گا تو وہ مومن ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، لیکن شام کو فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہوگا، اور اسی طرح شام کو وہ مسلمان ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو جائے گا کہ فتنوں کا اتنا بڑا دور آ رہا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو کہ مبادا وہ وقت آ جائے کہ پھر تمہارا ایمان ہی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہ فتنوں کا دور جو قرب قیامت میں ظہور ہونا تھا وہ آج کا دور ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کس طرح اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے گا، کتنی بڑی چیز ہے۔ انسان ایمان سے تھا، رات کو سویا، کسی آدمی کے ساتھ دوست کے ساتھ موبائل پہ گفتگو ہوئی یا ویسے بات ہوئی، مثال کے طور پہ بات چلی مسئلہ ختم نبوت پہ، آگے والے نے بھی دلیل دی، ادھر والے نے بھی دلیل دی، دل میں صرف اتنا سا شک پیدا ہوا پتہ نہیں یہ کیا واقعی ختم نبوت کا مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ذرا سا شک پیدا ہوا، یہ انسان ایمان سے خارج ہو گیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ تقدیر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ ان میں بحث نہ کرو، اگر بحث میں پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی بات آئی تقدیر پہ تو انسان ایمان سے فارغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، یا میں نے اور آپ نے سوچنا شروع کر دیا اللہ کیسے ہیں، کیا اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں، کیا پاؤں ہمارے جیسے ہیں، اس سوچ میں اگر پڑ گئے، کسی نتیجے پہ پہنچے جو میرے اور آپ کی عقل کے مطابق ہوا تو میں اور آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں غار میں چھپ گئے تھے کہ ایمان کو ہم محفوظ کر لیں، ہمارا ایمان بچ جائے، تو فرمایا آج بھی ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ان غاروں میں جانا پڑے گا جو ہمارے ایمان کی محافظ ہیں۔ اور ایمان کی محافظ
فرمایا اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے علماء کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا انسان کے ایمان کی حفاظت ہے، کہ انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انسان کے ایمان کا محافظ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، کہ انسان اگر اس کو پڑھے سمجھے تو یہ آج کے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان کی محافظ فرمایا وہ اچھے مدارس ہیں جہاں پہ صبح و شام قال قال رسول اور قرآن کی آوازیں اور صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز کا دورہ تھا، انگریز کا سکہ رائج تھا، اس وقت انگریز بارش کی طرح پیسہ بہا رہا تھا اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہا تھا کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں لوگوں کو عیسائی کر لوں۔ اس وقت ایک انگریز نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ان پڑھ سے مرید جس کا تعلق حضرت کے ساتھ تھا، اس کے اوپر اس نے محنت شروع کی، دلائل دینے شروع کیے اور پیسے کا بے انتہا اس کے اوپر بہاؤ کیا۔ صرف خواہش یہ تھی کہ یہ آدمی عیسائی ہو جائے۔ جب ایک مہینہ پورا گزرا، محنت کی، اس نے دیکھا بات نہیں بن رہی تو وہ کھل کے سامنے آیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ تو اس بزرگ نے، اس بڑے آدمی نے، ان پڑھ نے کیا بات کی؟ فرمایا دیکھو میرا تعلق ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے، میرے شیخ کو، میرے اس بڑے عالم دین کو جن کے ساتھ میرا تعلق ہے انہیں قائل کر دو، وہ جیسے کہیں گے میں ویسے مان لوں گا، وگرنہ تمہاری دلیلیں میرے اوپر کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان محفوظ ہو گیا۔ کس کے ساتھ تعلق تھا؟ ایک ایمان والے کے ساتھ تعلق تھا، ایک بزرگ کے ساتھ تعلق تھا، صحبت اچھی تھی، جس کی وجہ سے انسان، اس آدمی کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں مفاد پرستی کا نام دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہے یا کسی کے پاس جاتا ہے اپنے ایمان کی یا کوئی سبق لینے کے لیے تو اس کو ہمارے معاشرے میں عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو خدا کی قسم جو صحیح عالم دین ہیں یا جن کو پتہ ہے دین کیا ہے اور وہ ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ جوڑ لیا جائے اپنے آپ کو تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان جڑ جائے ان کے ساتھ۔ اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول آئے، فرمایا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے، کیا تیاری کی؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی، صحابی تھے یہ بھی یاد رکھیں، فرمایا اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور ایک اور حدیث میں آیا فرمایا جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر کل قیامت کی صبح اس کے ساتھ ہوگا۔ تم جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، جس جیسے بن رہے ہو، تمہارا حشر بھی کل ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آج اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ لیا، نیک لوگوں جیسے بن گئے، تو کل قیامت کی صبح اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ اور نیکوں کا حشر تو آپ کے سامنے، میرے سامنے حدیثیں، اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آئیں گے کل قیامت کی صبح اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور آج میں اور آپ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور کہ صبح اور شام تو دور کی بات ہے، ہم لمحے بعد چینج ہو جاتے ہیں، ہماری باتیں لمحے بعد
مر گیا ہے، اندر کا ایمان مر چکا ہے۔ یاد رکھو اگر ایمان محفوظ نہیں ہے، دنیا میں تم جتنے بڑے متقی پرہیزگار جو مرضی بنے پھرو، اگر ایمان نہیں ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت لوگ حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ان کے روزوں کا، حج کا، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں تو کیا فائدہ حج کا، ایمان نہیں تو کیا فائدہ روزوں کا۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کریں، نظر رکھیں کہ میرا عقیدہ کہاں پہ بگڑ رہا ہے، میں کہاں غلط سمت کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان اس طرح سکڑ جائے گا دنیا سے کہ جہاں سے ایمان نکلا تھا، یعنی مدینہ اور حرم پاک سے، ایمان وہاں چلا جائے گا، پوری دنیا میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایمان اس طرح سکڑ جائے گا جس طرح سانپ اپنے آپ کو بل میں کیا کر لیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے۔ ایمان اس طرح سکڑ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں جیسے مسلمان ہوا کرتے تھے؟ کیا ہم ہیں مسلمان؟ کیا ہماری راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والی ہیں؟ کیا ہم کبھی اللہ کے سامنے اٹھ کے روئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے رب کو منایا ہے؟ مسلمان تو ہیں لیکن اعمال مسلمان والے نہیں ہیں۔ محمد حسن بغدادی ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، فرماتے ہیں میرے کام بہت زیادہ ہو گئے تھے، میرے دل میں خواہش آئی کہ کام کرنے کے لیے میں کوئی غلام خریدوں۔ کہتے میں بازار میں گیا، میں نے ایک لونڈی خریدی، لونڈی خرید کے میں گھر آیا، اس کو گھر میں نے کمرے دکھائے کہ یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، فلاں کمرہ ہے، اب بتائیں اب آپ کون سے کمرے میں رہنا پسند کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک کباڑ خانے والا جو کمرہ تھا کہا مجھے یہ دے دیں، میں نے یہاں رہنا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ اتنے اچھے اچھے کمرے ہیں، تم نے اس کا کیوں انتخاب کیا؟ تو اس لڑکی نے جس کا ایمان تھا اندر، اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا محمد حسن تمہیں کس نے کہا ہے کہ کمرے سجتے ہیں خوبصورت سامانوں سے؟ تمہیں کس نے کہا ہے وہ اللہ کے ولی کمرے تو سجتے ہیں اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے سجدوں سے کمرے سجتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس نے بات کر دی، چلو جی ٹھیک ہے، اس نے وہاں رہنا شروع کر دیا، وہ وہاں رہی۔ اور کہتے ہیں ایک رات میں جاگا، مجھے تقاضا آیا کہ میں تقاضا کرنے کے لیے جب اٹھا تو میں تقاضا کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کمرے سے سسکیاں تھیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو اسے۔ کہتے ہیں میں دروازے کے قریب ہوا، پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ اگر دروازہ کھولا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کھڑکی کے اندر سے تھوڑا سا سراغ کر کے دیکھا تو وہ لڑکی کسی درد اور تکلیف سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے رو رہی تھی۔ کبھی ہم نے پڑھا ہے اللہ کا قرآن؟ کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتی رو رہی تھی، وہ اندر سے قرآن پڑھتی رو رہی تھی اور میں باہر سے رو رہا تھا، اور میں باہر اس لیے رو رہا تھا کہ یہ تو میری خادمہ ہیں اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہے، اور تو آقا ہے، پھر تو سویا ہوا ہے، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ تو غلام ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب تھوڑا سا دروازہ کھولا اس کو پتہ چل گیا، تو میں اس کے قریب ہوا، اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر اس نے دعا مانگنی شروع کی۔ کہتے ہیں اس نے دعا میں جو الفاظ کہے
کیا کہا؟ اللہ تجھے تیری اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اللہ تجھے تیری اس محبت کا واسطہ تو مجھ سے کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو تجھ سے محبت کا کیا یہ لینا دینا؟ تو کہتی ہے اس نے پھر جواب دیا کہ میں ایسے ہی کہوں گی، تمہیں کیا پتا، کیا یہ محبت نہیں ہے کہ یہ محبت کی دلیل ہے، میرے رب نے تجھے سلایا ہوا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے اس رات میں جگایا ہوا ہے، اپنے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم پڑے ہوئے ہیں، رات بھی گئی دن بھی گئی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، 60 سال کی 70 سال کی زندگی گزار دی اور غفلتوں میں پڑے رہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ رب ہمیں سنتے ہیں، علماء سے ہر کسی سے پتہ ہے کہ میرا رب صبح تہجد کے وقت خود اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے پیش کرنے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پیش کروں۔ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن پڑے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کیا رب نے صرف اس لیے اتارا تھا کہ بیٹیوں کو کیا کرنا ہے، الوداع کرتے ہوئے ان کے سر پہ صرف قرآن رکھ دینا ہے؟ قرآن صرف اس لیے تھا، یا قرآن اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ 2 3 4 بچوں کو بلا کے پڑھوا کے ایصال ثواب کر دینا، بس معاملہ ختم؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کا صرف اتنا حق ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اس چیز سے منہ موڑا جہاں سے عزتیں ملنی تھی، ہم نے وہاں سے منہ موڑا جہاں سے ساری پریشانیاں ختم ہونی تھی، پھر وہاں چلے گئے پھر جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ ذرا رب کی دربار میں آ کے تو دیکھو، آؤ تو صحیح، رب کتنا نوازتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا بکریاں چرانے والا، اور آ کر کے کہنے لگا، او جنید بغدادی کیا تیرے واعظ و نصیحت صرف تیری خانقاہ تک محدود ہے یا باہر بھی لوگوں پر اثر کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیا بات ہے؟ وہ کہنے والے نے کہا، جنگل میں میں بکریاں چراتا ہوں، وہاں 3 نوجوان ہیں، وہ روزانہ شراب پیتے ہیں، اور میں انہیں روز شراب کی آیتیں سناتا ہوں کہ یار نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ حضرت نے اپنا گھوڑا نکلوایا اور اپنے منہ پہ پردہ ڈالا کپڑا، اور کپڑا ڈال کے اس نے جو سمت بتائی اس طرف جنگل میں نکل پڑے۔ جب اس طرف گئے دیکھا واقعی 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا تو دوڑ لگائی کہ لگتا ہے کوئی پکڑنے والا آ گیا۔ حضرت نے انہیں کہا رکو یار رکو، دوڑو نہیں، ادھر ہی رہو۔ اللہ والوں کا اصلاح کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، رب کے دربار میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا دل کیسے بدلتے۔ تو حضرت نے انہیں کہا ہاں بھائی میں نے سنا ہے تم شراب پیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا 3 ہوں، 8 سے چوتھا بھی تمہارے ساتھ شامل ہو گیا، ذرا مجھے بھی پلاؤ۔ انہوں نے کہا جی معذرت آج تو ہے نہیں، کل ذرا پلائیں گے آپ کو۔ حضرت نے فرمایا آج اگر نہیں ہے تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تمہیں لینے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کہ شراب تمہارے پاس خود آ جائے گی۔ نے کہا یہ تو اتنا شریعت اسلامیہ ہے، کتنی دفعہ پکڑے گئے، مار پڑی ہے، اگر ایسا طریقہ آپ بتاتے ہیں کہ شراب خود آ جائے تو ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا ہاں طریقہ ہے۔ فرمایا مجھے کہیں سے پانی کے آنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں پانی ہے، 7 چشمہ ہے۔ فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ ذرا۔ وضو کر کے وہ 3 نوجوان آئے، حضرت نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا طریقہ میرا ہے، اس پہ ذرا عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا شراب کیسے آتی ہے، تمہاری ضرورتیں کیسے پورا ہوتی ہیں۔ چادر بچھائی اور 2 نفل کے لیے اللہ اکبر کہلوائی، اور پھر جب ان نوجوانوں نے کہا سبحانک اللہم،
اے اللہ تو پاک ہے، وہ بحمدکا، اے ساری تعریفیں اللہ تیری ہیں، وہ تبارک اسمکا، تیرا ہی سارا نام بڑا برکت ہے، وہ تعالی جدکا، اللہ تو بلند والا ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی عبادتوں کے لائق ہے۔ پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ سجدے میں جب گئے تو جنید بغدادی نے رو کے رب کو کہا اللہ یہاں تک لے آنا میرا کام تھا، آگے ان کو کھینچانا تیرا کام ہے۔ جب ان شراب خوروں نے سجدے سے سر اٹھایا، سجدے میں جانے سے پہلے شرابی تھے، جب سر اٹھایا اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ یہ ہے اللہ کے بارگاہ میں آنے کیا برکت۔ یار ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو دنیا کو سیکھا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یار مولوی صاحب اور قاری صاحب، یار وہ میرے بیٹے مجھے قل هو اللہ احد ہی سکھا دو، میرے الفاظ ہی درست کروا دو۔ خدا کی قسم دنیا کی باتیں سارا دن کرو، اگر میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لو گے، اللہ تمہیں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی سوچا ہم نے ان چیزوں کی ضرورت پڑی ہمیں؟ کبھی بھی نہیں۔ دنیا میں غم ہے، بس جو آ رہا ہے کر رہے ہیں، بس کبھی اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بنانے کی ہم نے کبھی نہیں سوچی۔ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ آج کے ہمارے جمعے کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے اپنے عقائد کو درست کریں، سوچیں کہ کہیں میرا عقیدہ کوئی غلط تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ آج ہم رب کی بارگاہ سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، اور اگر رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے، خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں آ گئے، قرآن کو پڑھا سمجھا اور سنت رسول پر عمل کیا، پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج کا خلاصہ یہ ہے اپنے قرآن کے الفاظ درست کرو، اپنے بچوں کو کیا کرو، قرآن پڑھاؤ۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ قرآن نورانی شیشہ، یہ قرآن نورانی شیشہ، اور جس نے بھی اس پہ عمل کیا، اس کو اپنی زندگی میں لایا اور اس پر عمل کیا، وہ اس کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ جنت کے ادھر ادھر کوئی اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہے۔ جس نے قرآن پڑھا سمجھا عمل کیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور میری زندگی ایسی ہو آخری بار، تو پھر وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے، پھر جب مرے گا تو کیا ہوگا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں میرے آقا بیٹھے ہیں، جبریل آئے، فرمایا اللہ کے نبی کون فوت ہوا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، فرشتے جھوم رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج کوئی فوت ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اوہ، سعد بن معاذ بیمار تھے، مسجد نبوی سے دوڑتے ہوئے گئے میرے نبی۔ جب سعد بن معاذ کے کمرے میں پہنچے، اس کے حجرے میں جا کے دیکھا سعد کی وفات ہو گئی تھی۔ میرے نبی نے ایسے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہو لوگوں سے، ایسے کیا، کمرہ خالی تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے کس کو ادھر ادھر کیا؟ فرمایا سعد کے کمرے میں فرشتے اتنے تھے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ دنیا سے جاؤ اللہ کا عرش خوش ہو جائے، دنیا سے ایسے نہ جاؤ کہ عرش سے کوڑے برسیں، یا جبریل کہے یا جہنم کے فرشتے کہیں کہ